السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. Today we'll be talking about the title is as mentioned, آپ نے پڑھ لیا ہوگا, and today we'll be talking about love for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور ہمارے دل میں ان کی کیا قدر و قیمت ہے, اور ہم کتنا زیادہ ویلیو کر رہے ہیں ان کی ایفرٹس کو, ان کی اسٹرگلس کو اور ان کے پسینے کو جو انہوں نے ہمارے لیے بہایا کہ ہم آج 21st سینچری میں مسلمان ہیں اور رمضان کی برکتوں کو انجوائے کر رہے ہیں اور ایک بلیسڈ لائف انجوائے کر رہے ہیں بینگ اے مسلم, جس میں اللہ کے ساتھ تعلق ہے, جس میں دل کا سکون ہے, جس میں آخرت کی کامیابی ہے. دس از آل بیکاز آف دا اسٹرگلز اینڈ دا سویٹ اینڈ دا ٹارچرز ہی ڈیلٹ ود صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر وہ گیو اپ کر دیتے ولیعوذ باللہ, اور اگر وہ اس طرح پرسسٹنس کے ساتھ دین کا حق نہ پہنچاتے تو ہم آج شاید مسلمان نہ ہوتے, اور ہم آج شاید بتوں کے سامنے پوجا کر رہے ہوتے اور لوگوں کے خوف میں مبتلا ہوتے, اور پتہ نہیں کتنے خدا ہوتے, اور ہم عجیب رسوم و رواج میں ہوتے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امت میں ایک رسول بھیجا اس دنیا میں, جس نے ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے آیا. بلکہ روشنی کی طرف لے آیا کیونکہ اللہ کا جو روشنی اور جو نور ہے وہ ایک ہی ہے, اور جو اس کی ہدایت ہے وہ ایک ہی ہے. لیکن ہم لوگ انفارچونیٹلی ایز مسلمس ہم نے قدر نہیں کی, ہم نے اللہ کی بھی قدر نہیں کی, وما قدر اللہ حق قدری, اور ہم نے رسول کی بھی قدر نہیں کی. وقلیل من عبادی شکور, اور کچھ ہی لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں, شکر کو اللہ کا شکر کرنے والے ہیں. اور ایک بہت بڑی بلیسنگ جو ہم مسلمانوں پہ ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا. اینڈ دس از سم تھنگ ہم لوگ ساری زندگی بھی سجدے میں رہیں, ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِي شَكُورٌ, اور بہت ہی تھوڑے ہیں میری کریشن میں جو شکر گزار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹڈ دا کریشن. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ, سمندر, ستارے, سورج, چرند پرند, حیوانات, نباتات, جنات, انسان سب بنائے. اور انسانوں اور جنات نے اس وحی کو لینے کا بیڑا اٹھا لیا, اور جب ان میں سے اٹھایا تو جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پریفرنس دی اوور آل ادر کریشنز, آل ادر مخلوقات, اور انسانوں کو جنات میں سے بھی پریفرنس دی. ٹھیک ہے, انسانوں کو رتبہ دیا مزید. ٹھیک ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو تکریم دی, ہم نے ان کو عزت دی. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام کی جو ذریت تھی اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اپنے بہترین لوگوں کو چوز کر لیا, تقریباً 1,24,000 انبیاء کو, اور جس میں سے رسول بھی تھے. یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے سب سے بہترین نوجوان تھے, سب سے بہترین لوگ تھے. the best of the best are these prophets and رسول. ان میں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے around 30-35 کو پریفر کیا اور چوز کیا جو کہ رسول ہیں, کیونکہ نبی کا درجہ ایک کم ہوتا ہے اور رسول کا درجہ بڑا ہوتا ہے, کیونکہ نبی بھی رسول کی شریعت کی اطاعت کرتا ہے. and there is a difference between نبی and رسول. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا, اور ان میں جو ایک ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ رسول نئی شریعت لے کے آتا ہے, اس کو لیجسلیشن ملتی ہے. he is a legislator and he is a messenger of God from the heavens, جو کہ احکامات کو تبدیل کر سکتا ہے. اس کی سمپل مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور ہارون علیہ السلام نبی تھے. ہارون had to follow the sharia of موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان انبیاء میں سے بھی کچھ کو پریفر کیا اور آنر کیا اور چوز کیا اور تکریم دی, which are the رسول. ان رسولوں میں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 کو چوز کیا, اولو العزم من الرسل, 5 ہمت والے رسول, 5 نوبل رسول, جس میں کون ہے؟ نوح, موسیٰ, عیسیٰ, ابراہیم and محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اولو العزم من الرسول, the top 5. آدم کی مخلوق میں 5 ٹاپ کے انبیاء, 5 ٹاپ کے رسول, the best 5 people. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے بھی 2 کو چوز کیا اور پریفر کیا, خلیلین اثنین, 2 اپنے دوست مقرر کیے, ایک ابراہیم اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان 2 میں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کو بلند کیا, ایک کو اونچا مقام دیا, ایک کا رتبہ بلند و بالا کر دیا اور اس کو امام بنا دیا تمام انبیاء کا, اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی اور رسول. اللہ اکبر. isn't this amazing کہ ہم اس نبی اور رسول کی امت میں سے ہیں. اور اس نبی اور رسول کے میں آپ کو اس کی شان و عظمت کیا ہے میں آپ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو آج انشاءاللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے ٹائم میں. پہلے تو ان کی آپ
अपीयरेंस देख लें, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आप सिर्फ हसन अल बसरी बल्कि हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अशआर देख लें। कुफार मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देते थे, उनको बुरा भला कहते थे, वलियाज़ु बिल्लाह साहिर मजनून दीवाना कहते थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा हसन बिन साबित खड़े हुए और मेरी डिफेंस करें, बताएं कि मैं कौन हूँ। और फरमाए अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, ए अल्लाह हसन बिन साबित की जिब्रील अलैहिस्सलाम से मदद फरमा। और हसन बिन साबित जो शायर रसूल थे खड़े हुए और कहा व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। कमाल की शेर पढ़ दिया। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, मेरी आँख ने आज तक आपसे हसीन और खूबसूरत और जमील देखा ही नहीं। वो अजमल मिनका लम तलिद निसाउ, और किसी माँ ने आप जैसा खूबसूरत जना ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आप तमाम ऐबों से बालातर हैं, पाक पैदा किए गए हैं। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, ऐसे ही है जैसे आपने चाहा अल्लाह ने आपको वैसे ही पैदा किया। अल्लाह अकबर, आपने जैसे जैसे चाहा अल्लाह ताला ने आपको उसी तरह पैदा करता गया। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि 14वीं की रात थी और डेजर्ट में हम बैठे हुए थे। एंड इन डेजर्ट द मून इज अमेजिंग, द साइट ऑफ मून इज ओवरवेलमिंग। कहते हैं कि मैंने 14वीं के चांद को देखा तो मैंने सोचा कि देखता हूँ कि मेरे रसूल ज़्यादा खूबसूरत है, ये चांद ज़्यादा खूबसूरत है। तो कहते हैं मैं अपने हबीब के पास गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैंने चांद को देखा और मैंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा और फिर चांद को देखा और फिर चेहरे को देखा और फिर चांद को देखा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे को देखा। और कहते हैं वल्लाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं के चांद से भी खूबसूरत था और उसकी पूरी इंटायरिटी से खूबसूरत था। जी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा कहते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सॉफ्ट हाथ किसी का देखा ही नहीं, आपसे ज़्यादा अच्छी खुशबू किसी की सूंघी ही नहीं। लोग आप वसल्लम की खुशबू से आपको ट्रेस किया करते थे, आपके पसीने से भी खुशबू आया करती थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बिल्कुल मिलजुल के बैठते और ना तख्त पे सवार होते, ना किसी मिंबर पे, ना अर्श पे बैठे होते, नहीं, आप सहाबा के साथ बिल्कुल बैठे होते। लेकिन जो शख्स आता वो पहचान लेता कि यही रसूल है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना खूबसूरत और नूरानी था कि लोग पहचान लिया करते थे। अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं फतह मक्का के ये तकरीबन गालिबन उससे फ़ौरन बाद या उससे फ़ौरन पहले इस्लाम कबूल किया था, मैं भूल रहा हूँ। अमर इब्न आस बड़े झिलकुदर सहाबी हैं। अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी के साथ मैंने इतनी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो कि वो कैसे दिखते थे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब भी उनके कदमैन शरीफैन में हम बैठे होते थे तो दो फीलिंग्स हमारे दिल में कॉन्फ्लिक्ट करती थी। एक द फीलिंग ऑफ लव एंड द डायर फीलिंग टू सी हिम, और दूसरी फीलिंग शर्म और हया और हैबत और जलाल आप वसल्लम का, वो हमें ढांप लेता था तो हम अपनी आंखें नीचे कर लेते थे। हम उनको आंखें भर के देख नहीं पाते थे, क्योंकि दिल तो चाहता था कि उनको जी भर के देखें, लेकिन उनका रोब और उनका जलाल इतना था कि आंखें नीचे कर लेते थे। जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं और जिस शख्स की इज्जत आपके दिल में भरी हुई है, आप उसको आंखें भर के नहीं देख सकते, आपको शर्म और हया आ जाती है। तो वो भी राज कहते हैं तुम मुझसे अगर पूछो कि मेरे नबी कैसे थे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कैसे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़लीलुम मिन इबादी शकूर, और थोड़े ही लोग हैं जिन्होंने शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का। हमने अल्लाह के नबी की कदर ही नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। इसरा वल मेराज के मौके पे जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, बुराक को लेके आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारुफ कराया बुराक का कि या रसूलल्लाह ये वो बुराक है जो आपकी सवारी है और पिछले तमाम अंबिया की ये सवारी थी, और बुराक का बताया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे माउंट होने लगे तो बुराक ने बक मारी, एक बक्ट जैसे घोड़ा बक करता है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके पीछे हाथ रखा और कहा कि अभी मोहम्मद इंतफल हाकदा, आप रसूलुल्लाह के सामने ये कर रहे हो। और कुछ और नरेशंस में आता है कि तुम्हें पता है ये कौन है, ये वो हस्ती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इनसे ज़्यादा कोई और मखलूक में पसंद ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में ये सबसे ज़्यादा मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं। तो हदीस में क्या आता है कि बुराक शाय कर गया और स्क्वीज़ कर गया और उसके चेहरे पे पसीने टपकने शुरू हो गए और हत्ता के पसीने नीचे गिरने शुरू हो गए। बुराक ने तो कदर जान ली थी उनकी, लेकिन हम उनकी उम्मती कदर ना जान सके, हमें शर्म ना आई, हमें हया ना आई उनकी सुन्नतों को तोड़ते हुए, उनके दीन पे ना चलते हुए, उनके दीन के बागी बन गए हम, हमें हया ना आई, हमने उनके रुतबे को नहीं जाना। एक बुराक जो कि एक घोड़े की तरह का था, उसने तो पहचान लिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो शाय हो गया और पसीने पसीने हो गया, लेकिन हम उनका मकाम और मर्तबा और रुतबा नहीं जान सके। अल्लाह अकबर। आप कुरान खोल के देख लें, आप सूरह फलक से सूरह नास तक उठा के देख लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया को उनके नामों से पुकारा, तमाम अंबिया को फलक से उठा लेके नास तक देख लें, लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नाम से नहीं पुकारा। और तमाम अंबिया को बोला या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, या ज़करिया
इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन नास या ईसा इब्न मरियम अअंता क़ुल्ता लिन्नास। तमाम अंबिया को उनके नामों से पुकारा, लेकिन जब आई बारी हमारे रसूल की, हमारे हबीब की, तो अल्लाह ताला ने उनको रिस्पेक्ट से पुकारा और नाम से नहीं पुकारा। या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहन नबी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके ज़हन का वज़क्का अक़लहु फ़क़ाल मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, वज़क्का ऐनहु फ़क़ाल वज़क्का लिसानहु फ़क़ाल मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और उनके आंखों का तज़किया बयान करते हुए और पाकीज़गी बयान करते हुए कहा कि मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, और ज़बान की पाकीज़गी और तज़किया बयान करते हुए कहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और उनकी मजलिस की पाकीज़गी बयान करते हुए कहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, इनके जो उस्ताज़ हैं, इनको जो नाज़िल होने वाले हैं वो जिब्रील अलैहिस्सलाम है। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनकी पाकीज़गी और इनका तज़किया बयान कर रहे हैं, हर अक्ल की पाकीज़गी बयान की। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, ना ही तो तुम ये तुम्हारा साथी है, ना जहन इनका कुछ और मतलब करप्ट हुआ है, ना ये कुछ डाय भटके हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला पाकीज़गी बयान कर, आंखों की पाकीज़गी बयान कर, ज़बान की पाकीज़गी, ये कुछ नहीं कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये ज़बान की पाकीज़गी है। सुभान अल्लाह। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी अखलाक की पाकीज़गी बयान की, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ये बड़े अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए अखलाक को मुकम्मल करने के लिए, उतम्मिमा मकारिमल अखलाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ अखलाक। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूसा अलैहि सलाम को जब अल्लाह ने बुलाया अपॉइंटमेंट के लिए, जब जबले तूर पे गए तो मूसा अलैहि सलाम भागने शुरू हो गए और अपनी कौम से आगे बढ़ने शुरू हो गए। और जब भागते भागते आए तो अल्लाह ताला ने कहा कि आपको किस चीज़ ने तेज़ी से भगाया है, आप क्यों तेज़ी से आए हैं? कहा वअजिल्तु इलैका रब्बी लितरदा, अल्लाह मैं तेज़ी से आया हूँ ताकि तू राज़ी हो जाए, मैं तुझे राज़ी करने के लिए भाग के आया हूँ, तेज़ी से आया हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे नबी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, हम आपको इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे, आप राज़ी हो जाएंगे, आप राज़ी हो जाएंगे। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को राज़ी करना चाह रहे हैं, और यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे हबीब को कह रहे हैं वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, हम आपको इतना नवाजेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला के बारे में बताते हुए कि फ़इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ मुझे शिफा देता है। और आगे ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे रब मेरे पिछले गुनाह तमाम माफ़ कर देगा क़यामत के दिन। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा, ए हबीब, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हमने अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप बेहतरीन अखलाक के मर्तबे पे फाइज़ हैं। ये हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हमने कदर नहीं की, जिनके बारे में हमने जाना ही नहीं। हमने मुख्तलिफ ड्रामे तो देखे, हमने मुख्तलिफ सीरीज़ तो देखी, हमने अपना टाइम गेम्स पे तो लगा दिया, फेसबुक पे तो हमने उसकी PhD कर ली, लेकिन हमने अल्लाह के नबी की सीरत ना पढ़ी, हमने अल्लाह के नबी की सीरत ना पढ़ी। हमने उनको पढ़ा ही नहीं कि वो थे कैसे, वो दिखते कैसे थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। हमने सारी रातें दोस्तों से बातें करते हुए गुजार दी, हमने सारा दिन मूवीज़ और सीरीज़ में गुजार दिए, हमने सारा दिन लोगों से गप्पे मारते हुए गुजार दिए और अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर दिया। हमने PhDs तो की, हमने मास्टर्स तो किए, हमने बैचलर्स तो किए, और हमने हज़ारों idioms तो याद किए, लेकिन हमने जो ना किया वो इनकी बाबरकत ज़िंदगी को ना पढ़ा। कितनी बड़ी ज़ाती है। क़लीलन मिन इबादी शकूर, और कितने ही लोग हैं जो बहुत नाशुक्रे हैं, बहुत थोड़ा शुक्र करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसरा वल मिराज के मौके पर ले जाया गया तो अल्लाह अकबर, तमाम अंबिया खड़े थे, तमाम अंबिया खड़े थे। कोई छोटी बात है? मूसा कलीमुल्लाह खड़े थे, एक शख्स जिसको ये मकाम मिला कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट कलाम करे, वो खड़े हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह खड़े हैं, अल्लाह के दोस्त। ईसा रूह अल्लाह खड़े हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने जिनको बगैर बाप के पैदा किया। तमाम अंबिया खड़े हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहि सलाम ने पुश किया आगे कि रसूलुल्लाह आप इमामत का हैं, आप हैं सबके इमाम। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं और तमाम अंबिया से अहद और वादा लिया कि अगर मेरा रसूल आ गया और तुम जिंदा हुए तो क्या तुम उस पर ईमान लाओगे? अकरार तुम, क्या तुम इकरार करते हो? तो तमाम अंबिया ने कहा कि अकररना, हम इकरार करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फशदू, और तुम गवाह हो जाओ, इन्नी माअकुम मिन शाहिदीन, कि मैं तुम्हारे साथ गवाह हूँ। तमाम में से अहद दिया कि अगर तुम जिंदा हुए और तुम नबी हुए और मेरा मोहम्मद आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुमने उसके हाथ पे बैत करनी है, तुमने अपनी शरीयत को छोड़ के शरीयत मोहम्मदिया को मान लेना है और उनके पैरोकार और उम्मती बन जाना है। और तमाम अंबिया ने इकरार किया। ये है इमामुल अंबिया, ये है शाफ़े महशर, ये है साक़ी कौसर, ये है हमारे रसूल, हमारे नबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई,
اور جب سلام پھیر کے پیچھے دیکھا تو تمام انبیاء اور رسول بیٹھے ہوئے تھے اور شرما گئے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا. اور کہا، اللہ نے خود کہا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا، لیکن مجھے کوئی اس پہ فخر نہیں ہے. اللہ کے نبی عاجز اور انکساری والے تھے. اور یہی رسول اتنا بلند مقام و مرتبہ کہ جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ رک گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. یہ وہ ہستی ہیں. اور ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے شروع ہو گئے اور صحابہ سے کہا کہ آئی مس مائی بردرس، میں اپنے بھائیوں کو مس کرتا ہوں. اور ڈیفینیٹلی اس میں بہنیں بھی شامل ہیں کہ میں اپنے امتیوں کو، بہنوں بھائیوں کو مس کرتا ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ aren't we your brothers؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پہ بغیر دیکھے ایمان لے کے آئیں گے. اللہ کے نبی اتنے اعلیٰ اور شان والے ہمیں مس کر رہے ہیں. کس میں اتنا ظرف ہے؟ کون اتنا اچھے دل کا ہے؟ کون اتنا لائل ہے کہ ہم نے اور آپ نے کبھی آج بیٹھ کے اپنے پوتوں کو یا آنے والی نسلوں کو یاد کیا اور ان کے لیے روئے کہ ہم ان کو مس کرتے ہیں؟ وہ ہماری نسل میں سے ہوں گے، چاہے وہ شک ہمارے خون والے ہیں، ہم نے ان کو آج تک مس نہیں کیا اور ہم نے ان کے لیے نہیں روئے. اپنے پوتوں جو آئیں گے یا نواسے جو آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں اور ہمیں مس کر رہے ہیں. میں اپنے بھائیوں کو مس کرتا ہوں کہ جو مجھ پہ ایمان لے کے آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا. The question is, how much do we miss our prophet? How much do we miss seeing him and meeting with him? جو شخص واقعی میں ان کو مس کرتا ہے وہ عمل کرے گا، وہ زندگی کو چینج کرے گا، وہ آپ کی سنت کو تازہ کرے گا اور وہ ان سے ملنا چاہے گا. He'll strive really hard just to meet him on حوض کوثر، تاکہ وہ اللہ کے نبی کے بابر کے ہاتھوں سے حوض کوثر پی لے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کے ساتھ گزارے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی بہترین ان کی رفاقت ہے، کیا ہی بہترین ان کا ساتھ ہے. لیکن جو شخص ان کی سنت کو روزانہ کاٹے، روزانہ داڑھی کو شیو کرے، ان کے دین سے پھر جائے اور کہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے، نمازیں تو وہ پڑھیں جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، مجھے تو اللہ نے بڑا پیسہ دیا ہے، جو اپنے آپ کو غنی سمجھنے لگے، جو باغی ہو جائے اور وہ پھر بھی کہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، then talk is cheap. Talk is cheap. Actions speak louder than words. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکشن ڈیمانڈ کرتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھے فالو کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے if you claim to love Allah then follow me، میری اطاعت کرو، میری زندگی کو اپنی زندگی میں لاؤ، میری سنتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ. مرد اپنی آنکھیں نیچے کریں، اپنا حلیے میں اللہ کے نبی کی سنت کو لائیں، اپنے اندر اللہ کی سنت کو لائیں، اللہ کے نبی کی سنت کو لائیں. اور عورتیں اپنے حلیے میں اپنا حجاب کریں، نقاب کریں اور اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لائیں. اور ہم سنت کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دعا کر رہے تھے اور وہ رونے شروع ہو گئے اور اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبریل جاؤ پوچھ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معاملہ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن ایک شاہد بنانا تھا. جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ تو اللہ کے نے کہا یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی. جبریل علیہ السلام اڑتے ہوئے گئے ہواؤں اور فضاؤں میں اور اللہ رب العالمین کو کہا کہ یا اللہ، آپ کے حبیب کو امت کا غم اور غم رلا رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اور کہہ دو انہیں کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور ان کو بھولیں گے نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے آنسو ہی تھے جنہوں نے آج ہمیں بچا کے رکھا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے بندر اور خنزیر نہیں بنائے جا رہے، ہم قوموں کی قومیں تباہ نہیں کی جا رہی، ہم پہ اللہ تعالیٰ کی عذاب اور پتھر کی بارش نہیں ہو رہی. یہ اللہ کے نبی کے آنسو تھے، ان کی دعائیں تھیں. ورنہ ہمارے کیا حالات ہیں؟ ہر گھر میں میوزک بج رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلوٹ کی آواز سن کے کان میں ہاتھ ڈال لیا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے مجھے موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہر مسلمان کے گھر میں فلوٹ بج رہا ہے. جسٹ امیجن کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں آ جائیں اور گھنٹی بجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کیا آپ کا گھر اس طرح کا ہے کہ وہ دیکھ کے خوش ہو جائیں؟ کیا آپ کے گھر میں وہ ایکشنز ہو رہے ہیں کہ وہ دیکھ کے خوش ہو جائیں؟ یا آپ شرمندہ ہوں گے کہ نہیں یا رسول اللہ میرے گھر اتنا مناسب نہیں ہے کہ آپ آئیں؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو رہے ہیں اور ہمیں بھولیں گے نہیں اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور تمام امتیں دکھائی گئی. تمام انبیاء، اللہ کے نبی نے کہا میں نے کچھ ایسے انبیاء دیکھے جن کے پیچھے 10 لوگ تھے، میں نے کچھ ایسے انبیاء دیکھے جو 2 لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے تھے، اور میں نے کچھ ایسے انبیاء دیکھے جو اکیلے جنت میں داخل ہو رہے تھے. اور پھر میں نے ایک امت دیکھی جو کہ بہت ہیوج تھی. اٹ واز لائک اے بلیک سی. سروں کی طرف اشارہ کیا کہ لوگ ہی لوگ تھے اور ان کے کالے سر تھے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ کس کی امت ہے؟ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میری امت کثرت سے جنت میں جائے.
تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈھونڈ رہے تھے, اور جبریل علیہ السلام نے نوٹس کیا اور پھر کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انظر الی الافق, اس ہورائزن کی طرف دیکھیں, look at that horizon. فَإِذَا بِسَوَادٍ عَظِيمٍ, it was a huge multitude of people. اور کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی ہیں, اور ان کے لیے خوش ہو گئے. اور پھر جبریل کہا یا رسول اللہ انظر الی الافق, آپ اس طرف دیکھیں. تو جب ہم نے دیکھا فَهُوَ بِسَوَادٍ عَظِيمٍ, it was a huge sea of people. اور کہا کہ یہ کون ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی ہیں, اور آپ سے خوش ہو گئے. اور پھر جبریل کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے اللہ رب العالمین نے 70,000 کو بلا حساب ولا عذاب جنت میں ڈال دیں گے, بغیر حساب کے, بغیر ان عذاب کے سیدھا جنت میں جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر, حریص علیکم, وہ تم پہ حریص ہے, رؤوف الرحیم. کہا کہ یا اللہ سے ریکویسٹ کی کہ یہ اس نمبر کو اور بڑھایا جائے, اس نمبر کو اور انکریز کیا جائے تاکہ میرے امت کے مزید لوگ بھی بڑھ جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور کہا کہ اے نبی ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہم بڑھا دیں گے, ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہم بڑھا دیں گے. اور پھر فرمایا and 3 handfuls, اور 3 ہاتھ بھرے ہوئے, as in the hands of اللہ سبحانہ وتعالی. جب امت میں خطاب نے یہ سنا تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اب انشاءاللہ پار ہو جائیں گے, اب انشاءاللہ بچ جائیں گے. اللہ اکبر. یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رب الرحمن کے 3 ہاتھ بھر کے اللہ تعالیٰ اس امت میں سے جنت میں ڈالیں گے جہنم سے بچا کے, بغیر حساب کتاب کے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حریص علیکم, حریص ہے. کیسے حریص کون؟ ایک ماں ہوتی ہے نا, جب اس کا بیٹا بہت عرصے بعد آئے گھر تشریف لے کے آئے تو وہ ماں اپنے بیٹے کو نا ہر چیز سرو کرتی ہے, بیٹا یہ بھی کھاؤ, بیٹا یہ بھی کھاؤ, پانی لا کے جوس لا کے دیتی ہے, دودھ پلاؤ میرے بیٹے کو, اور کھانے سرو کرتی ہے کہ حریص ہے اپنے بیٹے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی حریص ہے, میرے امتی بچ جائیں, میرے امتی کسی طرح سے نکل جائیں, میرے امتی جنت میں چلے جائیں, ان کو عذاب نہ ملے, اس لیے وہ رویا کرتے تھے. اور ہم نے کتنی قدر کی ان کی. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, میری اطاعت کرو تم اللہ سے محبت کرتے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. ایک اور روایت کے الفاظ ہیں والناس اجمعین, کوئی شخص تم میں سے ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے. کس سے زیادہ؟ اپنے والدین سے, اپنی اولاد سے, اور تمام انسانوں سے. میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ میں اپنی اولاد سے تو محبت کرتا ہوں یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ میں اپنے مال سے تو محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ جو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے, جو روئے اور ان نے پتھر کھائے طائف میں, انہوں نے کتنی تلواریں کھائیں, احد میں ان کے دان شہید ہوئے, ان کے سر میں ان کا آرمر گھس گیا, ہمارے لیے وہ راتوں کو جاگے, آنسو بہائے, پسینہ, غزوہ ذات رقاع میں جوتے پھٹ گئے اور چمڑے باندھے پاؤں پہ تاکہ وہ چل سکیں اور اسلام کا دین کو پھیلا سکیں, اور تاکہ آج ہم مسلمان ہوں اور ہم دین پہ چلیں. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم رمضان کے مہینے میں میوزک سنتے ہیں, ہم رمضان کے مہینے میں ہم سے قرآن پڑھا نہیں جاتا, ہم سے رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز مشکل سے پڑھی جاتی ہے, ہم سے رمضان کے مہینے میں جب شیاطین بند کر دیے گئے ہیں, لیکن ہمارے نفس اتنے کرپٹ ہو گئے ہیں کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, ہم سے ان کی سیرت نہیں پڑھی جاتی, ہم سے دین کو فالو ہی نہیں کیا جاتا. جو ہستی, جو بابرکت ذات, جس کا وہ مقام و مرتبہ ہے, جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن مطلب شفا ہوگی اور وہ سب کی شفاعت کریں گے اور اللہ کے حکم سے, ہم ان کے دین کو ہم نے بالکل ایسے پرایا سوتیلا سمجھ کے پھینک دیا, اس پہ عمل ہی نہ کیا. تمام امتیں تمام انبیاء کے پاس آئیں گی, لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کریں گے؟ یا ربی امتی امتی. تمام انبیاء کہیں گے یا ربی نفسی نفسی, یا ربی مجھے بچا لے, اے رب مجھے بچا لے, میں آج کسی کا سوال نہیں کرتا, آج مجھے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار ایک آواز آ رہی ہوگی یا ربی امتی امتی. ہم ان کی امت نے کیا کیا؟ ہم نے ان کی سنت کو چن چن کے توڑا, ایک ایک سنت کو پارا پار کیا, اور صرف پلیز ان کی سنت کو صرف بیئرڈ تک اور مسواک تک اور حجاب تک نہ ریسٹرکٹ کریں. اور تو یہ بھی سنتیں ہیں, لیکن ان کی سنتیں کیا ہیں؟ وہ سچ بولا کرتے تھے, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, وہ کسی کو گالی نہیں دیتے تھے, کبھی انہوں نے کسی پر لعنت نہیں بھیجی, کبھی انہوں نے کسی مسلمان کو ذلیل نہیں کیا, کبھی حرام نہیں کھایا, ہمیشہ وعدے کے پکے اور سچے تھے, ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے, اپنی ہائیجین کا خیال رکھتے تھے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے جب وہ رات کو لیٹتے تھے اور سبحان اللہ اپنے بستر کے قریب مسواک رکھتے تھے, اور جب بھی رات کو ایسے آنکھ کھلتی تو مسواک لیتے, اپنے دانتوں میں مسواک پھیرتے اور پھر اس کو رکھتے تھے اور پھر سو جاتے.
جب اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جا رہے تھے تب بھی مسواک کر رہے تھے. حضرت عائشہ کو مسواک کرا رہی تھی. یہاں تو رب سے ملاقات کی باری آ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے, اپنی اورل ہائیجین کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو صاف اور پاک رکھا. ان کی بابرکت زندگی میں پسند نہیں آتی. ہم نے نیٹ فلکس پہ بالی ووڈ دیکھ لیا, ہم نے ہالی ووڈ کی موویز دیکھ لی, ہم نے تمام سیزنز دیکھ لیے, لیکن ہم نے نہیں دیکھا تو ان کی زندگی کو نہیں پڑھا. ہم نے نہیں اطاعت کی تو ان کی زندگی کی اطاعت نہیں کی. ہم نے بریڈ پٹ کو اور ٹام کروز کو اور کتنے رول ماڈلز بنا لیا, لیکن ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھا, ان کی اطاعت نہیں کی. کتنا ظلم کی بات ہے. اور یہ اصل ناشکری ہے جسے میں نے بات شروع کی تھی, وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِي شکور. یہ ہے اصل ناشکری جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں اور ان کی زندگی کو اس رمضان کے مہینے میں اپنی زندگی میں نافذ کر دیں, اور یہ ارادہ کر لیں کہ یا اللہ آج کے بعد کوئی سنت میں نہیں چھوڑوں گا, آج کے بعد میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل واٹ دے سے. آئی ایم ناٹ اے پرسن ہو لیوز لائف آف پیپل کہ لوگ کیا کہیں گے. میں اپنی زندگی گزاروں گا آج کے بعد, اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر نافذ کروں گا, اور میں ان سے محبت کروں گا, اور میں ان سے دل لگاؤں گا, اور ان کی زندگی کو میں اطاعت فالو کرنا چاہوں گا. دس از ٹرو لو. یو نو ٹرو لو از اوبیڈینس. ٹرو لو از اوبیڈینس. ایک شخص اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, ماں جی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. ماں ایک ریکویسٹ کرتے کہ بیٹا ذرا باہر گاڑی کھڑی ہوئی دھوپ میں اندر گاڑی تو پارک کر دو, لیکن بیٹا انسٹاگرام پہ بیٹھا ہوا اور کہتا ہے کہ ماں جی میں بھی تھوڑا بزی ہوں, کائنڈلی بعد میں کر دوں گا, کل کر دوں گا. یہ محبت ہے. ماں کے پتر مجھے پانی پلا دے, مجھے پیاس لگ رہی ہے. ماں جی تھکا ہونا خود اٹھ کے پی لیں, آپ کے پاس تو پڑا ہوا ہے. یہ محبت ہے. اصل محبت کیا ہے؟ لو از اوبیڈینس, اطاعت کرنا. یہی محبت تھی جو کہ صحابہ کو ایک ایک انہوں نے قدم کو اللہ کے نبی کے فالو کیا. جہاں اللہ کے نبی جہاں سے گزرتے وہ لوگ وہیں سے گزرتے, جہاں اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے وہ وہیں بیٹھا کرتے تھے. ان کی اطاعت, ان کی رسپیکٹ, ایک ایک چیز ان کی فالو کی اور اپنی زندگی میں بدل کے رکھ دیا. اور ہم لوگ جب قرآن ہمارے پاس ہے, جب حدیث ہمارے پاس ہے, اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے, لیکن پھر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. کتنے رمضان آئے, کتنے رمضان چلے گئے, ہم نہیں بدلے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب وقت آ نہیں گیا کہ لوگوں کے دل ڈر جائیں اللہ کے خوف سے اور ذکر سے. کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم نے کتنے لیکچرز مزید سننے ہیں اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے, ہم نے کتنی نصیحتیں مزید سننی ہیں, ہم نے کتنی آیات مزید پڑھنی ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے. کیا وقت آ نہیں گیا کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں اور واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں. Yes, it is the time, and Ramadan is the time when we change ourselves. It is the time جب شیاطین جکڑے ہوئے ہیں, ہر بندہ ایک اسپریچول کنیکشن فیل کر رہا ہے. قرآن کا مہینہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مہینہ. Now this is the time جب شیاطین بھی نہیں ہے اور ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو فالو کر سکتے ہیں. And this is the time when we make decisions in our life and make choices in our life, and our choices define who we are, and our choices will define how far we'll go in life. So make wise choices in your life. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, یہ ڈیفائن کرے گی قیامت کہ ہمیشہ ہمیشہ میں ہم نے رہنا. یا تو اس زندگی میں ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کر لیا تو پھر کامیاب ہو جائیں گے, اگر ان کو چھوڑ دیا تو نہ تو دنیا ہماری نہ آخرت ہماری. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. یہ دنیا تھوڑی سی ہے اور آخرت خیر والی بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. تو میرے بھائیو اور بہنوں, اس آخرت کے لیے تیاری کر لیں ہم لوگ, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے, عمل کرنے والا بنائے, اور اپنی زندگیاں اس رمضان میں چینج کرنے والا بنائے. اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو چینج کر کے دو چیزیں اپنی زندگی میں لائیں. ایک علم سیکھیں, اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں, قرآن کو پڑھیں, اور ایک عمل لے کے آئیں. علم حاصل کریں اور اس پہ عمل کریں, اور بری کمپنی کو چھوڑ دیں, برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں, کہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, بابرکت زندگی سے دور لے کے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا آج سننا قبول فرمائے اور ہم سب کو بہترین جزائے خیر دے جو ہم اس دنیا میں اعمال کر رہے ہیں, اور جو ہم نے آج سنا اس کو واقعی میں ہمارے دلوں میں اتار دے, ہمارے دلوں میں اتار دے, اور ہمیں واقعتاً اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی پہ چلنے والا بنائے. کیونکہ عرب کے کیا کمال کے شعر پڑھے ہم نے, احزان قلبی لا تزول حتی ابشر بالقبول ورعا کتابی بالیمین وتقر عینی برسول. The anxieties of my heart will persist. میرے دل کی پریشانیاں تب تک رہیں گی حتی ابشر بالقبول, جب تک مجھے اللہ تعالیٰ قبول نہیں بخش دیتے, جب تک مجھے ایکسیپٹ نہیں کر لیتے. ورعا کتابی بالیمین, میرے کتاب, میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں, وتقر عینی برسول, اور میری آنکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں گی. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ہماری زندگی ٹیسٹ ختم ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی لذتیں, ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے,
ان کا بابرکت ساتھ نصیب فرمائے، اور ان کا ساتھ جس نے پانا ہے اس کو چاہیے کہ ان کی زندگی پہ عمل کرے، کثرت سے سجدے کرے، کثرت سے درود بھیجے، اور ان کی بابرکت زندگی پہ عمل کرے۔ بارک اللہ علیہ وعلیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I'll not be taking questions today کیونکہ آج کا سیشن تھوڑا لمبا ہو چکا ہے، انشاءاللہ I'll be taking questions tomorrow۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔